مکین گنبد خضرا، تاجدار صداقت، افضل الخلق بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بشرط زندگی انشاءاللہ العزیز آئندہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوائیں گے۔ تو آج آپ کی نگاہ کرم سے ہی جو گفتگو ہوگی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس موضوع پر گھنٹوں طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی حاضری ہوگی جو ہمارا مقصود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اس کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا پاٹ کی جائے، کسی اور کی بندگی کی جائے۔ تو یہاں پر یہ مقام غور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ رب نے اپنے مقام کے بعد، اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کا حکم ارشاد فرمایا کہ ماں باپ نال اچھا سلوک کرو۔ حالانکہ یہاں کوئی اور بھی بات کہی جا سکتی تھی، انبیاء کرام کی بات کہی جا سکتی تھی، ملائکہ کی بات کی جا سکتی تھی، آسمانی کتابوں کی بات کی جا سکتی تھی، نمازوں کا حکم دیا جا سکتا تھا۔ فرمایا نہیں، پہلے سب سے پہلے جو کام میری عبادت، اور اس کے بعد جو ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں درج فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے، اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، حضور تاجدار ختم نبوت، تاجدار کائنات، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی جنت میں جائے گا تو 1000 سال کی مسافت پر ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ جنتی 1000 سال جنت سے دور ہوں گے اور جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ آج سائنس کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر اتنی جدت آنے کے باوجود بڑے بڑے جو ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے بغیر کوئی آنکھ نہیں جھپک سکتا، وہ بھی ایسی خوشبو آج تک نہیں بنا سکے کہ بندہ 1000 میل دور بیٹھا اور خوشبو آنا شروع ہو جائے۔ یہ اس مالک کی شان ہے، اس کا کرشمہ ہے قدرت کا۔ بندہ 1000 سال کی مسافت کے فاصلے پہ ہوگا، جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا کہ یہ خوشبو جنتیوں کو آئے گی۔ 4 آدمی ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو پا بھی نہیں سکیں گے۔ عرض کیا بندہ نوازا ذرا گل کھول کے کر دیو، پتہ چل جائے وہ کیڑے بد
نصیب نے کہ جڑے جنت کی خوشبو سونگ بھی نہیں سکن گے. فرمایا میرے غلاموں سن لو، قیامت تک اعلان کر دیو، انہاں چاراں بندیاں وچوں پہلا بندہ او ہے جیڑا قاطع الرحم، جیڑا آپس کے تعلقات توڑدا ہے، جیڑا بہن نال، بھرا نال، اپنے چچا کے ساتھ، تائے کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، دوست کے ساتھ جو تعلقات توڑتا ہے نا، درمیان میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ حکم یہ ہے صل من قطعک وآت من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اس کی جھولیاں باندھ دے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جو پیچھے ہٹے تو قریب جا کہ یار مسئلہ کیا ہے، کیوں دور ہو رہا ہے، جو تجھے دے نا تو اس کو دے. صل من قطعک وآت من حرمک. جی اور فرمایا جو تعلق توڑے گا، رشتوں میں، مقدس رشتوں میں، نازک رشتوں میں دراڑیں ڈالے گا، وہ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. نمبر 2 ہے جی وہ بوڑھا زانی. بڑھاپا آ گیا ہے، چہرے پہ داڑھی شیف سفید آ گئی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک بال تو سفید ہو گئے مگر زنا سے باز پھر بھی نہیں آیا. وہ میاں صاحب نے بڑی ستھری تنقید کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن اوے اڑ گیا لب تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہیں آئے ہو جیو مرد دلیرا. وہ تو کتنا دلیر ہے، تیری ہڈیاں موڑ گئیاں، منہ تے تیرے سفید وال آ گئے سر تو لے کے پیروں تک، ہن تک تو زنا تو باز نہیں ہوتا، تو ہن تک شراب پین تو 2 نمبر کر تو باز نہیں ہوتا. اور نمبر 3 وہ ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنے ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے. آج یہ رواج الٹ ہو گیا، حالانکہ مردوں کو حکم یہ ہے ٹخنے ظاہر کھلے رکھو، عورتوں کو حکم ہے ٹخنے ڈھانپ کے رکھو. آج منطق الٹی چل رہی ہے، آج عورتوں کے ٹخنے تو ننگے ہو گئے ہیں جی، اور مردوں کے ٹخنے چھپ گئے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ مرد اپنے ٹخنے چھپا ظاہر کر کے رکھے، کھول کے رکھے. مگر افسوس صد افسوس، کیا کہا جا سکتا ہے، نہ جانے لوگ صرف مسجد کی حد تک سنتے ہیں، اپنے حد تک بات رکھتے ہیں، جبکہ حکم یہ کہ اپنے گھر میں جا کے بتاؤ خواتین کو، بیٹیوں کو، گھر والیوں کو، تاکہ وہ پتا چلے ان کو ٹخنے چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے کہ نہیں. جی فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جو اپنے ٹخنے تکبر کی وجہ سے چھپا کے رکھتا ہے. اور نمبر 4 وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوکھ سکیں گے. آئیے ایک اور داستان رحمت، داستان پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 آدمی اور بھی ہیں، 4 آدمی اور ہیں. اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو، میں تمہیں کہوں جا کے گلی بازاروں میں یہ بات کہہ دو، عام کر دو کہ یہ 4 لوگ جو ہیں دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں. ان 4 بندوں کے چلتے پھرتے دنیا میں جنتی ہونے کی گواہی دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بندہ نواز، وہ 4 بندے کون کون ہیں جن کو چلتے پھرتے آپ جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، جنت کی گواہی دے رہے ہیں کہ جنتی ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلی وہ خوش بخت، خوش نصیب، بلند بخت خاتون ہے جس نے اپنی ساری محبت اپنے شوہر پہ نچھاور کر دی. وہ بی بی جو اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پہ نچھاور کر دے، اس حال میں دنیا سے رخصت ہو، اس کا شوہر اس پہ راضی ہو، فرمایا اسے جنت میں جانے سے
کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور دوسرا وہ جو کثیر العیال ہو، جس کے بچے بہت زیادہ ہیں، ذرائع آمدنی بہت تھوڑے، اولاد ماشاء اللہ آپ نے بہت زیادہ دے دی ہے، لیکن جو آمدنی کا ذریعہ وہ بہت تھوڑا ہے. لیکن وہ بندہ ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، پیارے آقا مولا کا غلام ہے، بچے بھی زیادہ ہیں، آمدنی بھی کم ہے، مگر وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. وہ ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کا انتظام کرتا، کبھی حرام کی طرف اس کا دماغ بھی نہیں جاتا، کبھی حرام کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے. فرمایا جو شخص ایسا ہے جس کی اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی تھوڑی ہے، مگر اس کے باوجود وہ رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اور نمبر 3، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ بھی چلتا پھرتا دنیا میں جنتی ہے. اللہ اکبر. اور چوتھا آدمی وہ ہے جی کہ جس نے گناہوں کی زندگی سے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہوں کی دنیا میں جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا جیسے تھن سے جب دودھ نکلتا ہے نا تو واپس نہیں جا سکتا. فرمایا جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، یا اللہ ہم گناہ نہیں کرا گا، ہم تے بڑھاپا بھی آ گیا، یا اللہ ہم نماز نہیں چھڑنا گا، ہم شراب نہیں پیواں گا، سود نہیں لواں گا، بد نگاہی نہیں کراں گا، باہر چوک سے کھڑا ہو کے 2 نمبری نہیں کراں گا، ملاوٹ نہیں کراں گا، کم نہیں تولاں گا. فرمایا جیڑا بندہ گناہاں تو سچی توبہ کر لیندا ہے، رب نے فرمایا، رب کے محبوب نے فرمایا کہ او بندہ دنیا تے چلتا پھرتا جنتی ہے. سبحان اللہ. مگر اپنی توبہ تے قائم رہے، ہاں توبہ تے قائم رہے. فرمایا عمر اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا جا کے یہ بات کہو، گلی کوچوں میں بازاروں میں اعلان کر دو، ہے جی یہ چلتے پھرتے 4 آدمی جنتی ہیں. ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی اطاعت کرنے والا، ماں باپ کا خدمت گزار، ماں باپ کو راضی رکھنے والا ہمیشہ اللہ کے رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے. ایک صحابی آئے، عرض کیا بندہ نواز میں آپ سے جہاد پہ جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں، مجھے جہاد کی اجازت مرحمت فرمائیں. عزیزان گرامی توجہ کیجئے، صحابی رسول نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے جہاد پہ جانے کا شوق ہے، مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں. میرے پاک نبی نے فرمایا احی والدان، اے میرے صحابی تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا قال نعم سیدی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تو زندہ ہیں. فرمایا واپس چلا جا. قال ففیہما فجاہد، فرمایا اے میرے صحابی جا کے ماں باپ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے. اب ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ کر بیٹا جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے، بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ چارپائی پہ تڑپ رہا ہے اور بیٹا جا کے پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے. میں نے کہا ایسے تو رب راضی نہیں ہوگا، ایسے رب راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا ہے مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہی نہ حق کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، کیونکہ میں ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. فرمایا میں گل وہی کرنا جیڑی مینوں چنگی لگدی تے سچی لگدی ہے، زبانی کو کوڑی لگدی ہے، اینی گل سچی کیوں کیتی ہے؟ مجھے آپ ایک بات تو بتائیں اپنے دل سے پوچھ کے کہ حضور تاجدار کائنات مکین گنبد خضرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا، مجھے بتائیں
سانسیں بھرتے ہیں، لمبی لمبی آہیں بھرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے قرن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے قرن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جس کے لیے آپ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں، ٹھنڈی آہیں بھرتے ہو، جنہیں واسطے حضور تسی تڑپتے ہو، تھوڑا بڑا بڑا دیوانہ ہوئے گا، تھوڑے نال بڑی پیار دے بڑی محبت کرنے والا ہوئے گا۔ فرمایا ہاں ہاں میرے نال بڑا پیار کرتا ہے، میرا بڑا بڑا دیوانہ ہے، بڑا بڑا عاشق ہے۔ عرض کیتا حضور پھر تھوڑا ملن کیوں نہیں آتا؟ حضور عاشق دا کام تے ہوندا ملنا، او ملن کیوں نہیں آتا؟ بلال حبش جو ملن واسطے آ گیا تے جناب سہیب رومی روم وچوں آ گئے، سلمان فارسی فارس وچوں ملن آ گئے۔ یا رسول اللہ یمن دور تے کوئی نہیں، قرن دور تے کوئی نہیں، ملن کیوں نہیں آتا؟ اور دلاں چ ایمان رکھن والے ہو، سینے وچ اپنے نبی دی محبت رکھن والے ہو، اج دا پیغام لے کے جانا۔ آمینہ دے لال نے تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ اس میرے عاشق دا میرے کول آنو دل تے بڑا کردا ہے، حضور آندا کیوں نہیں؟ ملن کیوں نہیں آندا؟ تھوڑی زیارت واسطے کیوں نہیں آندا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ملن کیوں نہیں آندا؟ میں بھی میں وضاحت کر دینا، حضور ذرا وضاحت فرماؤ۔ فرمایا اس واسطے اونی بوڑی مائے، اونی بوڑی مائے اکھاں تو نبی لائے، اس ماں دی خدمت اونوں میرے کول آن نہیں دیندی۔ ویسے کرنی آئے کوئی نہیں لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے کوئی نہیں لیکن میرے نبی دی زبان تے ویسے کرنی دے اچھا چارے ہیں۔ حضور جنوں یاد کرن یاد توجہ دے کرو نا، وما ينطق عن الهوى، فرمایا لوگوں سن لو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں، آدھی پیارا اوہی بولدا ہے جڑا فرمان خدا دا ہوندا ہے، زبان مصطفیٰ اپنی مرضی دی گل ہی کوئی نہیں اتنے۔ زبان جدوں بھی حرکت چ آندی ہے نا رب دا فرمان ہوتا ہے، رب دا فرمان پہلے رب کی طرفوں آرڈر، محبوبہ بول، لب کھول اور میرے ڈھول اور کچھ بھی بول، اپنی مرضی دی گل ہی کوئی نہیں اتنے۔ اور جدوں پیارا بولتا ہے رب دا فرمان ہوتا ہے تے اس محبوب دی زبان تے کی آیا؟ فرمایا کوئی اویس بن عامر کو جا کے ملے، جا کے کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے، اور میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ معلوم ہویا جڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرتا ہے رب تعالیٰ ان دی دعا ہمیشہ ہمیشہ قبول فرماندا ہے۔ بڑا بڑا وظیفہ ہے جی، نوجوانوں واسطے تے بزرگاں واسطے سارے واسطے مشترکہ۔ اور لنگر فریدی ہے کیونکہ میں بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ علیہ دا دردا کتا پاک پتنی ہے نا، تے لنگر فریدی تے لنگر داتا فیض عالم جناب دی میں سماعت دے نظر کرن لگیا، ذرا سماعت فرماؤ۔ میرے تے آپ دے پیارے آقا مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اپنے نبی دا نام سنو اونچی کہا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کی کہنا ہے جی؟ پتہ چلے حضور دے عاشق بیٹھے نہیں یار، آنے کے جناب برف چلا کے بیٹھے ہیں آواز ہی کوئی نہیں نکلتی، کی کہنا ہے جی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ روزانہ اپنا معمول بنا لینا ہے، اپنے والدین واسطے دعا کرتا ہے، والدین زندہ ہوں انہاں دی عمر درازی بالخیر کی دعا مانگتا ہے، یا اللہ پاک والدین کی عمر دراز فرما دے،
انہوں دا سایہ میرے سر تے تا دیر قائم و دائم رکھ. اگر ماں باپ چلے جان انہوں دی مغفرت واسطے دعا کریں, انہوں دی درجات دی بلندی واسطے. حضور جانے جانا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنا بندہ روزانہ اپنے ماں باپ واسطے دعا کرتا ہے, انہوں دی صحت واسطے دعا کرتا ہے, انہوں دی درجات واسطے دعا کرتا ہے, اللہ دے محبوب کی زبان وچوں آ جملہ نکلیا, فرمایا جنا ماں باپ واسطے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ او دے رزق وچ برکت پا دیتا ہے. عمر وچ برکت پا دیتا ہے. تے جڑا بندہ ماں باپ واسطے دعا نہیں کرتا اللہ پاک اس کے رزق سے برکت اٹھا دیتا ہے, اس کی عمر سے برکت اٹھا دیتا ہے. کیوں؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا. ماں باپ کے لیے دعا کرنا بہت بڑا وظیفہ ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما. یہ جملے اس زبان سے نکلے ہیں جس نے میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے. یہ جملہ اس صحابی کی زبان سے نکلا ہے جو 24 گھنٹے حضور جانے جانا کی بارگاہ میں رہتے تھے, کہیں جاتا ہی نہیں تھے. وہ صحابے صفہ, کئی لوگ بیٹھے ہیں وہ چبوترا صحابی صفہ کا آج بھی موجود ہے, حضور کے روضہ اطہر کے بالکل ساتھ چبوترا بنا ہوا ہے. صحابہ صفہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ, جو ہر وقت حضور دے کو رہنے سن, ہر وقت کاروبار تے ہے کوئی نہیں سی, حضور دے کو رہنا, حضور کو کھانا, حضور کو سونا, حضور کو قرآن پڑھنا تے حدیثاں سننی. یہ اس صحابی کی زبان سے جناب نکلا ہوا جملہ ہے. کیا؟ اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما. حضرت ابو ہریرہ دعا کر دے یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں دی بخشش فرما دے. جڑا بندہ قیامت تک میرے واسطے میری ماں واسطے بخشش دی دعا کرے یا اللہ انہوں بھی بخش دے. لجپال نبی دے لجپال صحابی, اینو کہتے ہیں لجپال نبی دے لجپال صحابی, سخی نبی دے سخی صحابی, نبی بھی سخی صحابی بھی سخی, میرے نبی دے اہل بیت بھی سخی, صدیق اکبر بھی سخی, مولا علی بھی سخی, فاروق اعظم بھی سخی, جناب امام حسن امام حسین بھی سخی, جنہاں دی نگری چ بیٹھے ہو دادا علی حجویری بھی سخی, غوث چلی بھی سخی, میرے مہر علی بھی سخی. مقصد ہے جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ سخی بن جاتا ہے, لجپال بن جاتا ہے. بس مقصد یہ ہے کہ ان سے وابستگی ہو جائے, ان سے نسبت جڑ جائے. نسبت نہیں جڑے گی تو بات نہیں بنے گی. حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو, ایک کو دیکھا ہو یا زیادہ صحابہ کو دیکھا ہو. یہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی. تو ان کا معمول تھا جب یہ دعا کرتے نا تو کہتے یا اللہ ابو ہریرہ نو بخش دے, انہاں دی ماں نو بخش دے. ایک بندہ اجتماع چ بیٹھا سی, کہنے لگا ابو ہریرہ اے امام محمد بن سیرین تینوں بڑی فکر ہے ابو ہریرہ دی بخشش دی, انہاں دی ماں دی بخشش دی. فرمایا مینوں انہاں دی بخشش دی فکر دی گل نہیں ہے, گل کہ میں انہاں دا فرمان پورا کر رہا. کہ انہاں خود فرمایا ہے کہ یا اللہ جیڑا ابو ہریرہ واسطے ابو ہریرہ دی ماں واسطے روزانہ یا کدے بھی بخشش دی دعا کرے یا اللہ انہوں بخش دے. فرمایا میں تے انہاں دی بخشش دی دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہے جی. رب نے انہاں دا اعلان تے کر چھڈیا قرآن وچ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جماعت وہ ہیں جو میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والی ہیں, جو میرے
میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا بک بک کرنے کے لیے، صرف صحابہ نظر آتے ہیں یا اہل بیت نظر آتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے نبی پہ اسلام پہ قربان کر دیا۔ کوئی ہستی ایسی لاقی تو دکھاؤ مجھے کائنات میں جس نے حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ گلا تو کرنا ٹکے ٹکے دیا صحابہ نے بارے، جناب صدیق اکبر نے بارے، فاروق اعظم نے بارے، میں کہا خبردار انہاں دے بارے زبان نہ کھولیں نہیں تو بے ایمان ہو کے مرے گا۔ میرے حضور کے صحابہ ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وعدین کی عظمت کا میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، ٹائم کے دامن میں گنجائش بھی تھوڑی سی تھوڑی رہتی جا رہی ہے، لیکن میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جو اویس بن عامر کو ملے جا کے کہے میری امت کی بخشش کی دعا کرے، بلکہ میرے پاک نبی نے صحابہ کو بھیجا، مولا علی کو بھیجا، یعنی ٹلے نے اونچی بات